بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابک المبین وهو اصدق الصادقین قول الحق. صلوات اللہم صلی علی محمد ان وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. صلوات اللہم صلی علی محمد ان وآل محمد وعجل فرجہ. تمام تعریفیں خداوند عالم کے لیے. درود و سلام و محمد و آل محمد پر. جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ آیت جناب یونس علیہ السلام سے متعلق ہے. اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے خدا سے استغفار کیا اور اپنے نفس پر ظلم کا اظہار کیا کہ خدا را مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے اس اندھیرے قید خانے سے باہر نکال، تو خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس انداز سے نکالا. وہ رحمان اور رحیم ہے خدا کہ جو اپنے بندوں پر بے تحاشا رحم کرتا ہے. خدا نے جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس انداز سے نکالا کہ ان کی آمد سے پہلے ان کے نرم جسم کو دھوپ کی گرمی اور ہواؤں کی سردی نہ لگے. اس وجہ سے خداوند عالم نے ایک درخت کا انتظام کیا. جب وہ بیل زمین پہ اگ گئی اور اس کے پتے بڑے ہو گئے، اس کے بعد خدا نے حکم دیا جناب یونس علیہ السلام کی مچھلی کو کہ وہ جناب یونس علیہ السلام کو اگل دے، اور مچھلی نے انہیں اگل دیا. اور تب تک جناب یونس علیہ السلام اس بیل کی سائے میں رہے جب تک ان کی جو جلد تھی جسم کی وہ مضبوط نہیں ہو گئی، تب تک خدا نے انہیں وہیں رہنے کا حکم دیا. تو ذرا دیکھیے کتنا رحمان اور رحیم ہے خدا کہ وہ ہم پر کتنا کرم کرتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ ہماری آزمائش کرتا ہے تو کچھ راستے ایسے بھی چھوڑ دیتا ہے جن کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ جاتے. آج کا یہ دور کرونا وائرس کا دور ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی وبا یا پریشانی نہیں آئی. جو لوگ اسے اپنے لیے ایک سزا سمجھ رہے ہیں وہ سراسر گمراہی میں ہیں، بلکہ کرونا وائرس کا یہ دور کہ جس وقت انسان خود کے متعلق سوچنے پر مجبور ہے، اپنی آخرت کو لے کر، اپنی عبادت کو لے کر اپنے ذہن کو کلیئر کر رہا ہے کہ کہاں کہاں زندگی میں مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، میرا کون سا رشتہ دار مجھ سے چھوٹ گیا، اسے منا رہا ہے. جب کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا دور چل رہا ہے اس کے باوجود بھی کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جن خاندانوں میں جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں، وہ لڑائیاں دور ہو گئی ہیں کیونکہ لوگوں کو اب موت اپنے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے. موت کا خوف انسان کو، خدا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہم ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے. جب خدا موت کے ذائقے کا ذکر کر رہا ہے، کیسا ذائقہ؟ کسی نے معصومین سے پوچھا ذرا بتائیے موت کے کس ذائقے کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن میں؟ کہا جس طرح ایک کانٹے دار درخت پر
ایک ململ کا دوپٹہ ڈال کے کھینچا جائے، اس سے بھی شدید ترین اذیت انسان کو موت کے وقت جھیلنی پڑتی ہے۔ تو اس عالم میں کہ جب انسان کرونا وائرس کے خوف و خطر سے گزر رہا ہے، ہر انسان اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہے، ہر انسان اپنے برزخ کی طرف متوجہ ہے، ہر انسان قیامت کے آثاروں کی طرف متوجہ ہے، ہر انسان فشار قبر کی طرف متوجہ ہے۔ اس دور میں اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے لیے ایک آئیڈل زندگی کو چنتا ہے، معصومین کی زندگی جسے صراط المستقیم خدا کہہ رہا ہے، صراط المستقیم سے مراد 14 معصومین، صراط المستقیم سے مراد 1,24,000 پیغمبروں کی زندگی۔ تو دیکھیں، جو میں نے مجلس کی ابتدا میں بیان فرمایا کہ خدا اتنا رحمان و رحیم ہے کہ جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر زمین پر اس انداز سے جناب یونس علیہ السلام باہر آتے ہیں کہ خدا کی رحمت شامل حال ہے، اس انداز سے آتے ہیں کہ شرمندگی ہے، تو خدا نے پھر ایک مرتبہ جناب یونس علیہ السلام کے جسم کو قوی کیا، طاقت بخشی، اور پھر سے اسی امت کی جانب تبلیغ کے لیے بھیج دی۔ جناب یونس علیہ السلام نے تبلیغ کرتے ہوئے تمام کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کی امت ان کا کہنا نہیں مان رہی تھی تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ خدا نے کہا کہ اے یونس، تم بہت جلدی یہ فیصلہ لے رہے ہو کہ اپنی امت کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، جبکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ان کی عمر قریب 900 سال کے قریب تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور بقیہ نبیوں کا بھی حوالہ خدا نے انہیں دیا، لیکن جناب یونس علیہ السلام کو لگتا تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ لیکن ان کے ساتھ جو ایک ان کا ساتھی رہتا تھا، اس نے ان کی امت سے کہا کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے نبی یونس علیہ السلام ناراض ہو گئے اور انہوں نے خدا سے بد دعا کی ہے، بد دعا کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا اور خدا عذاب نازل کرے گا۔ امت سے انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم میرا کہنا مانو تو گریا کرو، رو، اور پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچ جاؤ، مرد عورت سب پہنچ جائیں اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کے خدا سے استغفار اور توبہ کریں۔ ان کا کہنا اس بستی والوں نے مانا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچ گئے اور وہاں توبہ استغفار کی، لیکن کیونکہ ایک نبی سے وعدہ کیا تھا خدا نے کہ عذاب بھیجے گا، عذاب تو چلا، لیکن وہ عذاب اس بستی پر آ کے نہیں پڑا، بلکہ اس بستی کو پار کرتا ہوا کہیں اور جا کے گرا، جس کے لیے آج بھی ملتا ہے کہ وہاں کے جتنے پہاڑ ہیں وہ لوہے کے بن چکے ہیں۔ خدا نے ایک لوہے کا بادل اس امت پر، جناب یونس کی وہ سرکش امت جو انہیں پریشان کر رہی تھی، انہیں جھٹلا رہی تھی، ان کے لیے بھیجا تھا۔ پہاڑ تو چلا لیکن برسا اس لیے نہیں کیونکہ توبہ استغفار کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، اور جس وقت جناب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ بستی میں نہ کوئی عذاب نازل ہوا ہے، نہ کسی طرح کی کوئی بے چینی یا پریشانی ہے، بلکہ عام طور پہ زندگی میں جس طرح گزارا جاتا ہے وقت، لوگ اسی طرح وقت گزار رہے ہیں، تو جناب یونس علیہ السلام کو یہ چیز عجیب لگی اور انہوں نے کہا اب میں اس امت سے کسی طرح کا کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا، اور یہ سوچ کے وہ دریا کی جانب چلے تھے، اور جب دریا میں کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک کشتی آ رہی ہے، اور اس کشتی میں وہ سوار ہو گئے۔ سوار ہونے کے بعد میں وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی، اور جو اس کا کھویہ تھا وہ پریشان ہو کے کہنے لگا کیا ہوا، کون ہے ہم میں سے جو گناہ گار جس کی وجہ سے یہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ سب کے نام کا قرعہ ڈلا، اور قرعہ ڈلنے کے بعد میں ہر بار جناب یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور آخر کو اس کشتی چلانے والے نے جناب یونس علیہ السلام کو کشتی سے سمندر کے جانب جانے کے لیے اشارہ کیا، اور جناب یونس علیہ السلام اس انداز سے گئے کہ بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے اپنے منہ کو کھولا، اور جناب یونس علیہ السلام اس کے منہ میں داخل ہو گئے۔ اس طریقے سے